بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں طاہر خان اور میرے واک ان چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ذرا ہٹ کر ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک انفارمیشن ہے ہی، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، اس میں بڑا ریسرچ ورک ہوتا ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ میں خود ٹیری تحصیل باندہ داؤد ضلع کرک کا رہنے والا ہوں۔ وہاں 2020 میں ایک مندر تعمیر کیا گیا اور اس مندر کا پہلے یہاں وجود نہیں تھا۔ یہاں پر ایک سمادھی یعنی ایک قبر تھی، ایک مشہور سنت یا گرو کی قبر تھی، جس نے ایک خاص فرقے ہندوازم میں خاص فرقے کی بنیاد رکھی تھی، جس کو ادویت مت کہتے ہیں۔ یہ مندر بڑا کنٹروورشل رہا ہے۔ اس کو ایک دفعہ سمادھی کو 1997 میں توڑا گیا، پھر یہ 2020-21 میں مندر جو بنایا گیا تھا اس کو جلا دیا گیا۔ باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس مندر کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس میں کنٹروورسیز ابھی تک بہت کچھ ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ پاکستان کی جو سرزمین ہے، یہ بہت ساری مذہبوں اور تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ موئنجو داڑو، ہڑپا، حسن ابدال، ٹیکسلا، تخت بھائی، سوات کے اسٹوپا سے آرکیالوجسٹ اور تاریخ دانوں نے دریافت کیا کہ قدیم مذاہب کا ظہور یہیں سے ہوا۔ نیولتھک، آریان مذہب، بدھ مت وغیرہ سب یہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے۔ مطلب پورا ہندوستان میں اس سائڈ سے نہیں، اس سائڈ سے، اس سرزمین سے شروع ہوئے۔ اسلام کا داخلہ آپ کو پتہ ہے 712 میں تو آفیشلی ہے، لیکن 712 سے پہلے ایران اور عمان سے لوگ آتے تھے۔ چونکہ اسلام ماشاءاللہ ایک آسمانی اور سچا مذہب ہے، جوک در جوک لوگ اس میں داخل ہونے لگے اور بڑا تیزی سے یہ مذہب پھیلنے لگا۔ 13ویں صدی ہجری میں مسلمانوں میں صوفیہ کرام کا داخلہ ہوا۔ شاید اس سے پہلے بھی تھا، لیکن جو مشہور صوفیہ کرام تھے انہوں نے جگہ جگہ خانقاہیں بنائی اور اسلام کی ترویج شروع کی۔ میں چند ایک نام لے لیتا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی 1192 میں، فرید الدین گنج شکر 1175 سے تقریباً 1265 ان کی ایج تھی، نظام الدین اولیاء، ناصر الدین چراغ دہلوی، شیخ برہان الدین غریب، محمد بندہ نواز، اور بہت سارے سلسلے چل رہے تھے صوفیہ کرام کے، جیسے چشتی، سہروردی، قلندری، قادری، نقش بندی۔ ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے یا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہندوؤں نے ایک تحریک شروع کی جس کو بھکتی تحریک کہتے ہیں، یا اس کو سنت مت بھی کہتے ہیں۔ اور ہندوؤں میں صوفیہ کرام کی طرز کی ہی انہوں نے بھی خانقاہیں بنائیں اور الگ الگ سے ان کے ایک فرقے شروع ہو گئے۔ ہمارا چونکہ ایک ہی مذہب تھا، اسی کی ترویج تھی، لیکن ہندوؤں میں جتنے سنت تھے یا ان کے گرو تھے، ان کا ہر ایک اپنا ایک فرقہ شروع ہوا، ایک الگ قسم کا مذہب ان کا شروع ہوا۔ چند ایک کے میں نام لے لیتا ہوں، جیسے شری کبیر صاحب، شری گرو نانک، سنت تلسی داس، سنت دادو دیال جی، سنت ساہو جی بھائی جی وغیرہ۔ بعد میں اسلام، بدھ مت، ہندوازم اور صوفیزم کو ملا کر کچھ مذہبی آف شوٹس نکلے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہی لوگ جو گرو تھے، ان کا ہر ایک اپنا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور یہ ادویت مت بھی ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، جس کے ابھی میرا خیال کوئی 7واں 8واں گرو ان کا چل رہا ہے۔ سٹارٹ یہ 1900 کے بعد سے ہوا، جس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے گرو جو تھے وہ پرمہنس ادویت آنند جی مہاراج تھے، جن کی چتا کو جلا کر ان کی راکھ جو ہے وہ ٹیری گاؤں میں مدفن ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اس گرو یا اس بابا کے بارے میں بھی آپ کو دیتا چلوں۔ 1846 یعنی 1846 میں تحصیل سارن ضلع بہار میں پیدا ہوئے۔
اصل نام ان کا رام دیو تھا. والد تلسی پھاٹک ایک پڑھے لکھے انسان تھے, برہمن فیملی سے تعلق تھا. 9 ماہ کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا اور 5 سال کی عمر میں والد کا. اچھا, ہندی کے اور سنسکرت کے ساتھ ساتھ عربی اور اردو کی تعلیم حاصل کی. یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ اس عربی کی تعلیم نے اور اردو کی تعلیم نے, اس وقت اردو کی تعلیم بڑی عام تھی, یہ لکھتے بھی تھے اردو میں, عربی بھی یہ لکھتے بھی تھے. اور بعد میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ ٹیری گاؤں میں آئے تو وہاں مسلمان بھی ان کے پاس جاتے تھے تعویذ گنڈے لینے کے لیے, کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید حافظ قرآن بھی تھے. یعنی آپ 17 سال کی عمر میں سادھو بن کر جنگلوں میں رہنے لگے اور ملنگ کی طرح بس کبھی کھانا کھایا, کبھی نہیں کھایا, کبھی کپڑے پہنے, کبھی نہیں پہنے. 17 ایئرس. پھر 17 ایئرس کے بعد پھر آئے, انسانوں میں رہنے لگے اور تقریباً 1883-84 میں جے پور جو راجستھان کا کیپٹل ہے انڈیا میں, وہاں آئے اور وہاں ایک گرو تھا شری سوامی انند پوری مہاراج, ان کی شاگردی اختیار کی. سوامی جی 90 سال کی عمر میں وفات پائی انہوں نے, اور مرتے وقت انہوں نے لکھا, اردو میں لکھا, انہوں نے بھی اردو میں لکھا, میرا جانشین رام یا دیو ہوگا. سوامی کے انتقال کے بعد وہیں انہوں نے وہ آشرم سنبھالا, گدی نشین ہوئے جیسے مسلمانوں کے صوفیہ کرام میں تھے, اور بہت سارے فالوورز بنائے. اچھا, یہاں انہوں نے پھر صوفیزم کی تعلیم بھی حاصل کی. آپ کو پتہ ہے صوفیزم میں جو صوفی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان میں 4 درجے ہوتے ہیں. وہ 4 درجے کیا ہیں؟ ذکر, فکر, مراقبہ اور فنا. سیم ہندو مت یا ادویت مت یا سنت مت جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, انہوں نے ذکر کو ابھائسا, فکر کو وچارا یا وچرا, مراقبہ کو دہیانہ یا دھیان سے نکلا دہیانہ, اور فنا کو سمادھی. یعنی فنا جو ہے اس کو انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں انہیلیشن آف سیلف. جے پور میں ایک سرکاری ملازم تھا بھگوان داس, اس کا تعلق جہاں یہ مدفن ہے جو ہمارا گاؤں ہے ٹیری, وہاں سے تعلق تھا. ٹیری میں ٹھیک ٹھاک ہندو تھے اور وہ سارے بزنس مین تھے یا پڑھے لکھے لوگ تھے, اگرچہ ان کی اکثریت نہیں تھی, بڑے مائنورٹی میں تھے, لیکن سب پڑھے لکھے اور بزنس مین لوگ تھے. تو بھگوان داس صاحب جو تھے ان کا تعلق ٹیری سے تھا, اور وہ وہاں پر راجستھان میں جے پور میں ان کی ملازمت تھی. انہوں نے دعوت دی 1900 میں, جو وہ ان کے مرید بنے, اور 1900 میں مہاراج جو پرم ہنس مہاراج تھے وہ آئے ٹیری. ٹیری کا انہوں نے دورہ کیا, کچھ عرصہ یہاں رہے, پھر واپس چلے گئے. پھر 1904 میں دوبارہ آئے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی, انہوں نے ڈیرا بنا لیا اپنا. اچھا, ان کی 1919 میں پھر وفات پائی. اس میں بھی تھوڑی سی کنٹروورسی ہے, لیکن زیادہ تر لوگ 1919 کہتے ہیں, چونکہ ان کی وفات کے بعد جو ان کے سیکنڈ گرو تھے اس ادویت مت کا, انہوں نے جو ان کی قبر بنائی, جو سمادھی بنائی, وہاں پر باہر ایک سنگ مرمر کا کتبہ لگایا جس پر 1 جون 1923 کی تاریخ درج ہے. اچھا, کیا یہاں مندر تھا؟ جی نہیں, اس کو دھرم شالہ کہتے تھے. اب مقامی لوگ اس کو دھرم شالہ کو دھرمسال انہوں نے بنا دیا, اور ابھی تک کچھ لوگ ایسے زندہ ہیں جو وہ کہتے ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کون سی جگہ, وہ کہتے ہیں جی دھرمسال ہے. دیال مہاراج جی جو تھے انہوں نے پھر آ کر اس کا نام چینج کر کے کرشن دوارا رکھا. اب یہ سارا جاننا ضروری ہے کہ کرشن دوارا کیا ہے, دھرم شالہ کیا ہے, گردوارے کا کیا اس کے ساتھ تعلق ہے, کیونکہ کرشن دوارا گردوارا کے ساتھ بڑا ملتا جلتا ہے. یاد رکھیں یہ جو گرو تھے دیال مہاراج جی, میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے عربی, اردو ان سب کی اسٹڈی لی تھی اور سنسکرت بھی جانتے تھے. انہوں نے مختلف مذاہب کے بارے میں بھی پڑھا تھا, اور وہ سکھزم سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے. وہاں بہت سارے لوگوں نے کچھ
ایسی نشانیاں ملی ہیں وہ میں آپ کو اگلی قسط میں شاید بتا سکوں. کچھ بکس میں کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس میں سکھ ازم کی طرف بھی ان کا بڑا توجہ تھی اور سکھ ازم کی بکس بھی ان کے پاس ہوا کرتی تھیں. اچھا، دھرم شالہ یا کرشن دوارا میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس کا جو کتبہ تھا جس پہ 1923 کی تاریخ دی گئی ہے اس کے اوپر لکھا ہے سنیاسی یوگ آشرم. اب سنیاسی یوگ آشرم، حالانکہ ان کی زندگی میں کرشن دوارا لکھنا چاہیے تھا ان کو. اب نیچے انہوں نے کرشن دوارا کا بھی ذکر کیا ہے اسی تختے میں. روایت کے مطابق دھرم شالے سکھوں اور ہندوؤں نے تعمیر کیے. موجودہ پختونخوا میں مہاراجہ رنجیت سنگھ جو 18ویں سنچری اور 19ویں کے شروع میں خیبر پختونخوا پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا، تو یہ دھرم شالے بڑے بنائے گئے تھے. یہ دھرم شالے بیسیکلی تھے کیا؟ یہ گیسٹ ہاؤسز تھے. ریسٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس آپ سے کچھ بھی کہیں، ان لوگوں کے لیے تھے جو مذہبی لوگ تھے، جو روحانی لوگ تھے اور وہ سفر کیا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. ان کے لیے درمیان میں یہ گیسٹ ہاؤسز یا ریسٹ ہاؤسز بنائے گئے تھے. اس میں ہندو، سکھ، بدھ مت، ایون مسلمس بھی آیا کرتے تھے، وہ بھی ٹھہرا کرتے تھے. کھانے پینے کا بندوبست اکثر آس پاس کے لوگ کر دیا کرتے تھے، یا کچھ انفلوئنشل لوگ تھے جس میں ہندو بھی تھے، جس میں ٹیری کے بھی کچھ لوگ تھے، نواب صاحب تھے، وہ بھی مدد کیا کرتے تھے. تو اس کا لنگر وہاں ایک چلا کرتا تھا. 1849 کے بعد جب سکھ یہاں سے کمپلیٹ چلے گئے تو بہت کم سکھ رہ گئے تھے اس علاقے میں. تو اس کے بعد سے زیادہ تر چونکہ ہندو کی تعداد زیادہ تھی تو ہندوؤں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اچھا، گرودوارا جو ہے، یاد رکھیں اس کو 2 لفظوں سے بنا، گرو اور دوارا. سکھوں کی مذہبی عبادت گاہ ہے. گرو تو آپ کو پتہ ہے مذہبی رہنما کو کہتے ہیں، ایک ہیڈ کو کہتے ہیں، چیف کو بھی کہتے ہیں. دوارا کا مطلب ہے جس کے ذریعے، بذریعہ، یا دوارا کا دروازے کا مطلب بھی ہے، یعنی گرو کا دروازہ یا علم کا دروازہ. اب یہ گرودوارے کے ساتھ تعلق اس لیے ہے کہ انہوں نے جو نام رکھا، ہندوؤں میں یاد رکھیں ہمیشہ سے ایسے جو ہاسٹل ٹائپ یا ریسٹ ہاؤسز ٹائپ ہوا کرتے تھے ان کو آشرم کہتے ہیں، اور کہتے تھے اس وقت بھی ہندو دھرم میں. اس میں سنیاسی رہتے تھے، اور سنیاسی وہی لوگ تھے جیسے میں نے کہا جو پڑھے لکھے لیکن زیادہ تر ان کا مذہبی رجحان رہتا تھا. اچھا، اس میں فری کا کھانا وغیرہ تو تھا ہی. یہ آشرم جو تھے رفاہی قیام گاہیں تھیں. لاوارثوں، یتیموں اور طالب علموں کے لیے بھی ایک فری ہاسٹل ہوا کرتے تھے. تو یہ گرودوارا، اور چونکہ انہوں نے اپنے گرو کے نام سے گرودوارا رکھا، گرو نانک اور گرو زیادہ تر وہی کہتے تھے. یہ لوگ سنت کہتے تھے، سنت. لیکن انہوں نے گرودوارا اور دھرم شالہ کے ملا کر انہوں نے کرشن دوارا، اور وہ اس لیے کہ یہ ان کے لارڈ کرشنا سے چونکہ اس کو فالو کر رہے تھے تو اس لیے انہوں نے دیال مہاراج جی نے اس کا نام کرشن دوارا رکھا. اور ان کے چیلے یا بھگت، چیلے جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں، بھگت اس کو کہتے ہیں، وہ اس میں رہتے تھے. اس بلڈنگ میں ٹوٹل نیچے جو گراؤنڈ فلور تھا اس میں 3 کمرے تھے، اور اوپر اس میں 2 کمرے اس میں اوپر تھے. یہاں تک میرے خیال آج کی قسط میں یہاں ختم کرتا ہوں. اگلی قسط میں آپ کو ان کے مرنے کے بعد کے حالات، 1947 کے بعد پھر کیا ہوا، پھر یہاں پر کون قابض تھا اس جگہ پر، اور اس کے بعد پھر اس کے مقدمے چلے سپریم کورٹ میں، پھر اس کو 2 دفعہ جلایا گیا. یہ سارا کیوں ہوا، یہ واقعات کس طرح ہوئے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. شکریہ.